الذی خلقک فسواک فعادک، وہی اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور خوب تیرا تسویہ کیا اور تجھے درست کیا، اور پھر ہر چیز کو معتدل بنایا۔ اس ایک آیت میں ایسی قیامت چھپی ہوئی ہے کہ اس آیت پر گھنٹوں تک بات کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اتنی پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے۔ آپ نیشنل جغرافک چینل کھول کے دیکھ لیں، ڈسکوری کھول کے دیکھ لیں، ہمیشہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی کریشن کا جب بھی کوئی ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کی کوالٹی، اس کی خوبی ڈسکس کی جا رہی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے یہ ڈسکشن ہوتے ہوئے سنی ہے کہ شعر کے اندر یہ والی خامی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو یہ پرفیکٹ ہوتا۔ ہمیشہ یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ شعر کے اندر یہ جو خوبیاں ہیں، اس کا فائدہ اس کو اس طرح ہوتا ہے، اس معاملے کا اس طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کروکوڈائل یعنی مگرمچھ کے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، یہ چیز اس کے اس کام آتی ہے، یہ چیز اس کے اس کام آتی ہے۔ ہمیشہ پازیٹیو چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اتنی پرفیکٹ یہ کریشن ہے کہ جب سائنٹسٹ اس بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ پازیٹیو انداز میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بھی کوئی چیز نیگیٹیولی ڈسکس نہیں کی جاتی۔ اور انسان تو پھر اس کی کریشن کا کلائمیکس ہے۔ انسان کو جب ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا فلیکسیبل بنایا ہے۔ سب سے بڑی کوالٹی جو ہے نا انسان کی، وہ اس کی فلیکسیبلٹی ہے۔ مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں ایک گھڑی ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری فکس ہیں۔ اگر میں اسے تھوڑا سا بھی ٹیڑھا کروں گا تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ سر آپ اپنے پیٹ کو دیکھ لیں، آپ جیسے بھی کر کے بیٹھتے ہیں آپ کا معدہ اپنے آپ کو اس حساب سے ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ جگر، گردے فکس تو نہیں ہے، اس کی جگہ اپنی ہے، لیکن وہ پیٹ کے اندر اس کی خود کی فلیکسیبلٹی ہے۔ اسی ایک پیٹ کے اندر اتنے انسٹرومنٹ رکھ دیے ہیں، لیکن وہ اپنی اپنی جگہ جو ہے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں، کوئی بھی چیز ہمارے جسم کے اندر نوکدار نہیں بنائی۔ ایوری آرگن از اسموتھ، ہر چیز گولائی میں بنی ہے۔ کوئی چونچ نکلی ہوئی ہے کسی کی، ایون یہ جو ناک کی چونچ ہے یہ بھی آگے سے گول بنی ہوئی ہے۔ انگلیاں بنائی ہیں، کسی انگلی کی چونچ ہے، کان ہے تو گول ہے، یہ تو نہیں ہے کہ چکور بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں نوکدار ہوتی تو آپ کو بھی ڈسٹرب کرتی اور دوسروں کو بھی۔ ویسے نٹ بھی جب ڈیزائن کیے جاتے ہیں تو اوپر سے گول کر دیے جاتے ہیں تاکہ کسی کو چبھے نہ۔ پھر کیا پرفیکٹ سسٹم ہے، ہر ایک چیز اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے۔ پھر کوئی اس کے اندر عیب نہیں نکال سکتا کہ یار آنکھ کا سائز اتنا نہیں، اتنا ہوتا تو پرفیکٹ ہوتا۔ آنکھ یہاں کی بجائے ماتھے پر لگی ہوتی تو اور خوبصورت نظر آتی۔ نہیں، نہ تو کوئی اس کی فزیکل پوزیشن پر انگلی اٹھا سکتا ہے اور نہ تو اس کی کوالٹیز پر۔ ایسی پرفیکٹ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے۔ پودوں کو دیکھنا شروع کر دے تو آپ کو سائنٹسٹ بتائیں گے کہ یہ آم کا پودا ہے، اس کی گٹھلی اتنی کیوں ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے، سیب کے ساتھ ایسے کیوں ہے، تربوز کے ساتھ ایسے کیوں ہے، اور وہ تعریف ہی کریں گے کہ سر تربوز ایسے ہی بننا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہترین خالق ہے۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا مادہ دیا ہے، لیکن وہ کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو یوٹیلائز کر ہم تخلیق کرتے ہیں۔ دیکھیں لکڑی اللہ نے بنائی ہے، آپ اس کو کاٹ کر ٹیبل بنا لیں گے، کرسی بنا لیں گے، لکڑی کوئی نہیں بنا سکتا۔ وہ کریشن ایکس نہیلو اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے۔ بدیع السماوات والارض، البدیع جو اللہ کا نام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بغیر کسی نمونے کے جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اس کو بنانا، یہ صرف اللہ کی کوالٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مخلوق سے انسان بھی کریشن کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا دماغ دیا ہے۔ آج ہم انسانوں نے ایسے جہاز بنا دیے ہیں جو 550 مسافروں کو لے کے بغیر آکسیجن کے اڑتا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو کریشن ہے، اس کا جو مٹیریل ہے وہ خود انسان نے نہیں بنایا، وہ اللہ نے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان ہم نے تجھے پیدا کیا اور تیرا تسویہ کیا اور ہر ایک چیز کو معتدل بنایا۔ اتنی پرفیکشن کے ساتھ یہ چیزیں بنائی ہیں۔ سر آپ کی 4 انگلیاں ہیں نا، ایک انگوٹھا ہے، تو آپ ایک پل کے لیے امیجن کریں کہ آپ کا جو انگوٹھا ہے وہ نہیں ہے، تو یہ جو 4 انگلیاں ہیں نا، آپ ان سے کوئی کام نہیں لے سکتے، کوئی چیز پکڑ بھی نہیں سکتے۔
یہ ایک انگوٹھا اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہر چیز کی گرپ اس کے اوپر ہے. یہ تو ہم اپنی خوراکوں کو ذرا کنٹرول کریں نا. آپ دیکھ لیں جاپان میں لوگ 100 سال میں بھی اتنے پرفیکٹ ہیں. تو یہ تو ہم نے خود خراب کیے ہیں نا. ان کے دانت بھی نہیں گرتے. دانت اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے ڈیزائن کیے ہیں. جس کے گر رہے ہیں اس کی اپنی غلطی ہے. اللہ نے یہ دانت کوئی 50-60 سال کے لیے نہیں بنائے ہوئے, پورے 100 سال کے لیے بنائے ہوئے. وہ کیونکہ ہم ابھی ان کی اس طرح سے حفاظت نہیں کر رہے ہیں, اسی طرح وہ گر جاتے ہیں. ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے تاکہ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور ہر چیز معتدل بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. 2 ٹانگوں کے اوپر انسان کو کھڑا کر کے دکھایا ہے. اعتدال ہے نا سر. ورنہ پھر آپ خود امیجن کر لیں آج کل کے زمانے میں کون سی چیز 2 ٹانگوں پہ کھڑی ہو سکتی ہے. کوئی گاڑی بھی بنانی پڑتی ہے تو اس کے 4 ٹائر لگانے پڑتے ہیں بیلنس کرنے کے لیے. اور یہ جو روبوٹ بھی بنائے ہوئے ہیں آپ ان کو چلتے ہوئے ہی دیکھ لیں, اٹک اٹک کے چلتے ہیں. وہ انسان والی فلیکسیبلٹی, وہ پرفیکشن ہے اس کے اندر. ہر چیز کو اتنی پرفیکشن کے ساتھ بیلنس کیا ہے. آپ دنیا کو ہی دیکھ لیں کیسے کھڑی ہوئی ہے. کوئی سیڑھی تو لگی ہوئی نہیں ہے اس کے نیچے, ایسا بھی نہیں ہے کوئی رسی پہ لٹک رہی ہو. کیسے بیلنس کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو. سورج کو دیکھ لیں, چاند کو دیکھ لیں, گرتے کیوں نہیں ہیں. تو سر یہ اس رب کی مہربانی ہے ہمارے اوپر.